کیرلا سے مکۃ المکرمہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہ نوجوان چلا ہے اس وقت، اور اس کو جو حج کرنا ہے یہ سن 2023 میں جو اگلے سال حج ہونا ہے وہ حج اس کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اس نوجوان نے حج کا ارادہ کیا، یہ حج ادا کرنے کے لیے کیرل کی سرزمین سے نکل چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق، ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت یہ گجرات میں ہے۔ اب گجرات سے یہ نوجوان راجستھان پہنچے گا، راجستھان کے بارڈر کو پار کر کے یہ پاکستان میں انٹری کرے گا، پاکستان میں چلے گا، وہاں سے ایران پہنچے گا، ایران میں سفر کرتا رہے گا، عراق پہنچے گا، عراق میں سفر کرتا رہے گا، کویت پہنچے گا، کویت کے بعد یہ سعودیہ عربیہ میں داخل ہوگا، پھر سن 2023 کے حج کے لیے درخواست لگائے گا اور پھر یہ حج ادا کرے گا۔ اب یہ جو نوجوان حج کرنے کے لیے گیا ہے پیدل، کیا یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے کہ صاحب ہم بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب جھولا اٹھا کر لو ہم بھی جا رہے ہیں حج کو چل لیں، حج کو چل لیں، پیدل حج کو چل لیں؟ یہ کوئی گڑیا گڈوں کے کھیل نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مبارکباد پیش کرنی چاہیے شہاب چتر کو، وہ نوجوان، وہ جوان سال مبارکباد کے لائق ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسے مبارکبادی مل رہی ہے۔ جس طرف وہ جا رہا ہے مبارکبادی بٹول رہا ہے، مبارکبادی اس کو مل رہی ہیں، اور مبارکباد دینی بھی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکشی گناہ پہ مدد نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم مدد کرو نیکی پر، پرہیزگاری پر، مدد نہ کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی پر، حد سے بڑھنے والوں پر، جو ایسے کام ہیں گناہ کے کام ہیں ان پہ مدد نہ کرو۔ الحمدللہ شہاب چتر کی مدد ہو رہی ہے، پولیس پرشاسن یہاں تک کہ مسلمانوں سے لے کر کے غیر مسلم، غیر مذہب والے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ جس ہوٹل میں وہ قیام کرتا ہے وہاں اس کو سیکورٹی دی جاتی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہوٹل کے دروازے پہ پولیس کے جوان بیٹھ کے پہرا لگاتے ہیں۔ تو میں اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نوجوان چلا، یہ کوئی گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں۔ نوجوان سے جب اخبار کے نمائندے نے، اخباری نمائندے نے سوال کیا کہ آپ نے اس کی تیاری کب سے کی، تو شہاب چتر نے کہا میں نے اس کی تیاری 8 مہینے سے کی۔ میں جو پیدل چل رہا ہوں، میں 8 مہینے سے پیدل چلتا تھا، اور پر ڈے میں 30 سے 35 کلومیٹر سفر کرتا تھا، اور میں ٹریننگ کر رہا تھا پیدل حج کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہتا میں تندرست ہوں، میری صحت بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے الحمدللہ، اور میں اس کو، مجھے اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے، بھروسہ اخباری نمائندے سے کہا تھا انشاءاللہ میں بغیر کسی پریشانی کے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ رب العزت نے چاہا، نوجوان کہتا میں سلامتی کے ساتھ اس مقام کو حاصل کر لوں گا۔ رب کعبہ کی قسم نوجوان کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے۔ نوجوان کہتا 8 مہینے سے میں نے ٹریننگ کی، ایسا نہیں کہ جھولا اٹھایا اور چل دیے صاحب کہاں جا رہے ہو کہ حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں، 8 مہینے سے شعیب بھائی اس نے ٹریننگ کی ہے۔ ہاں روزانہ وہ چلتا تھا 35 سے 30 سے 35 کلومیٹر، اور پھر رہا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب چلو یہ تو ہندوستان ہے، پاکستان پہنچے گا تو وہاں کیا ہوگا، ایران میں پہنچے گا تو وہاں کے لوگ کیا سلوک کریں گے، اور وہ عراق پہنچے گا تو وہاں کیا ہوگا۔ یہ تو اس نے اپنی جان کو جو ہے مطلب کیا ہے ہلاکت میں ڈالنے کا کام کیا، یہ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا قرآن کی آیت مبارک، قرآن کی آیت کے جس کو تلاوت کرتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورۃ البقرہ میں آخری آیات کے ایک
جز ہے آخری جو چند آیتیں ہیں اس کا ایک جز ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جس بندے میں جتنی استطاعت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو کام عطا فرماتا۔ انسان کی طاقت سے بڑھ کے اللہ اسے کام نہیں دیتا۔ مثلا نماز کا حکم دیا تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بندہ نماز پڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ روزے کا حکم دیا، بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو بیمار کو رخصت ہے، بیمار کو اجازت ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج کرنا ہے۔ حج جو ہے وہ مالک نصاب یعنی جو وہاں کی استطاعت رکھتا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پہ چلنے کی استطاعت رکھتا اس پہ حج فرض ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت کریمہ کا جو جز ہے اس کا جو مقصد ہے وہ مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو گویا شہاب چتر کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، اس نے جو یہ پیدل سفر کا ارادہ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مکمل کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں بھروسہ ہے، انہوں نے ٹریننگ کی 8 مہینے اور وہ روزانہ پر ڈے 30 سے 35 کلومیٹر چلے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالا ہے، وہ اتنا چل سکتے ہیں بآسانی۔ اور اسی لیے ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں ان سے کہا کہ آپ تھوڑا حساب لگا کے ہمیں بتائیں، گوگل سے بتائیں یا کسی اور چیز کے ذریعے بتائیں انسان پیدل کتنا چل سکتا ہے ایک دن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لمٹ ہے اگر تیز چلنے والا انسان ہے تو وہ 50 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر لے گا پیدل چلنے والا۔ اب شہاب چتر جو چلتے ہیں روزانہ، انہیں 2 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں اور وہ سفر میں ہے، حج بیت اللہ کے سفر میں جا رہے ہیں، وہ چلتے ہیں 20 سے 25 کلومیٹر پر ڈے، وہ اتنا چل رہے ہیں اور الحمدللہ ان کا استقبال ہوتا ہے اور ان کو آرام کے لیے اللہ اکبر ان کے لیے ہوٹل کا بھی انتظام ہوتا ہے، روم کا انتظام ہوتا، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک راجستھان سے شعیب بھائی فون آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے راجستھان میں شہاب چتر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا آپ انتظار کیجئے، اب گجرات کو وہ پار کرنے والے، اگلا نمبر جو وہ راجستھانی کا ہے۔ تو لوگ پہلے سے ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خطرات بھی جب نیت نیک ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شہاب چتر کی نیت نیک ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ریاکاری ہے، دکھاوا، یار عجیب ڈرامہ بنا رکھا تم نے، یہ ریاکاری کیسے ہو جائے گی؟ آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ آپ نے ناپ لیا؟ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے شہاب چتر صاحب سے؟ کیا آپ شہاب چتر صاحب سے مل کے آئے ہیں؟ آپ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں، وہ دکھاوا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ نہ بن سکا جو یہ بتا دے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ریا کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور دل کا کوئی آلہ نہیں بن سکا جو دل کو ناپ لے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا۔ تو ہم جو ہے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے۔ شہاب چتر صاحب سے جب اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے یہ قدم کس لیے اٹھایا ہے، تو شہاب چتر نے اللہ سلامت رکھ کے اس جوان کو، اللہ اس جوان کے سفر کو آسان فرمائے۔ شہاب چتر نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، اللہ کی قسم سنہری حرفوں میں تختی دل پہ لکھنے کے لائق ہے۔ شہاب چتر نے کہا تھا میں اس لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، میں سواری سے بھی جا سکتا تھا لیکن پیدل اس لیے جا رہا ہوں کہ میں پیدل 8000 کلومیٹر اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں۔ میری ملت کے نوجوان اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں آئے نماز ادا کرنے کے لیے، انہیں ایک تشویق ملے، میرے عمل سے ان کو ترغیب ملے، میرے عمل سے ان کو شوق پیدا ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھاوا ہے، لگائیے فتویٰ، ظاہر پہ فتویٰ لگتا ہے۔
شہاب چتر نے تو نہیں کہا کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میں نے ناموری کے لیے عمل کیا ہے، میں نے ناموری کے لیے قدم نکالا۔ شہاب چتر کہہ رہے ہیں یہ کہ میں نے اس لیے قدم نکالا تاکہ نوجوانوں کو جو آج منشیات کے عادی نشے میں پڑ چکے ہیں وہ نشوں سے باہر آئیں، منشیات سے باہر آئیں اور نمازی بن